الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں تمام محترم و معزز مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت کو تقویت بخشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد کسی کے یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ذہن کے دریچے خورشید صاحب کا نام سن کر کھل رہے ہیں، یادوں کے تاروں میں تاش بھی پیدا ہو رہا ہے۔ جذبات کا بھی تلاطم ہے۔ خورشید صاحب کی شخصیت کو سن کر خیالات کی روانی، افکار کی بھرمار اور الفاظ کی دیمار بھی ہے، اس لیے کہ آج یہ بزم جو سجی ہے، جیسا کہ انیق صاحب نے کہا کہ یہ اسلام کے ایک عظیم سپوت کے اعزاز میں ہم نے یہ بزم سجائی ہے، جہاں پر وہ دور بھی تھا کہ منفی اقدار کی دیمار تھی، مثبت قدروں کی مخالفت بلکہ ناواقفیت تھی، جہاں پر حالات ایسے تھے کہ سوشلزم، کمیونزم اور پھر کیپٹلزم اس دنیا پر اپنا سکہ جمانے پر تلے ہوئے تھے، جہاں پر سودی نظام نے انسانی دنیا کی اس زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور جہاں پر مختلف نظامہائے زندگی کی کشمکش جاری تھی، اور ہماری سیاسی پارٹیوں کے منشور میں بھی اسلامی سوشلزم کا نام آیا تھا۔ وہاں پر ایک آواز اٹھی کہ یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ملک ہے، ماؤ اور لینی کی امت کا ملک نہیں ہے۔ جب تک ہمارے سر ہماری گردنوں پر قائم ہیں، کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی اور نظام نافذ کر سکے۔ یہ آواز بادلوں کی گرج سے بھی زیادہ، بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ توانا انداز میں دنیا نے سنی، اور یہ آواز حضرت محترم سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مفکر اسلام اور مجتہد اسلام بھی ہیں، اور پھر ان کے ستاروں کی جھرمٹ نے اس مشن کو اپنا مقصد بنا لیا، جن میں پروفیسر خورشید احمد صاحب بھی ان طوفانوں سے اور ان تند ہواؤں سے ٹکرائے جنہوں نے اکثر و بیشتر ان سفینوں کو ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ پروفیسر خورشید صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظامہ زندگی کو اور اپنی کتابوں کی صورت میں اور لٹریچر کی صورت میں دنیا کے سامنے اس طرح رکھا کہ لوگ محو حیرت ہو گئے۔ مجھے یاد ہے 80s کا یہ ایرا ہے، اور چیمبر آف کامرس میں ہم لوگ آفس بیئرس کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سود کے خلاف لیکچرز کی سیریز کا آغاز کیا جائے۔ تقی عثمانی صاحب بھی آئے، عمر چھپرا صاحب بھی آئے، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر تیار نہیں تھا۔ ہم کو ان سے بات کرنی پڑی کہ آپ مملکت خداد پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، اور سود کی حرمت پر قرآن اپنی بات کر رہا ہے، تو آپ کو تو آنا پڑے گا، اور پھر آئے بھی۔ لیکن اس کے بعد اسلامی دنیا کے اس عظیم سپوت پروفیسر خورشید احمد صاحب کو جب ہم نے دعوت دی، اور جب انہوں نے الذین یاکلون الربا لا یقیمون الا کما یقیم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کی آیت کا ترجمہ پیش کیا،
کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایسا ہوگا کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہے. تو یہ تو ایک قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی, وہ ایڈیز کا ایرا تھا. پھر کنٹینشنز سارے انہوں نے پیش کیے, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, مذہبی طور پر, کہ ہر شعبے کے وہ دلائل جب پیش کیے تو وہاں پر اتنی بڑی گیلیکسیز انڈسٹریلسٹ کی, تاجروں کی اور بڑے بڑے ٹائکونز تھے. مجھے یاد ہے خورشید صاحب کے جانے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ جن کا بینک کے علاوہ کام نہیں ہوتا, کاروبار نہیں ہوتا, انڈسٹریز نہیں لگتی, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کے الفاظ میری ابھی بھی کانوں کی سماعت میں محفوظ ہیں کہ وہ واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں معیشت کا سارا معاملہ بھی پیش ہو رہا ہے. ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. ان کی شخصیت اس قدر قداور ہے کہ انہیں کسی کے اعتراف کی ضرورت بھی نہیں ہے. شاہ فیصل ایوارڈ ہمارے ایک دوست جو اب یہاں خطاب بھی کریں گے, ان کے گھر پر جب محفل ہوئی تو میرے پر جب ان کی نظر پڑی تو پہلا ہی سوال, اتنی فکر میں انہوں نے فارن کلب انٹرنیشنل کے متعلق کئی سوالات کیے, اگرچہ میری بنفس نفیس ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, پر صدائے فاران پر وہ ہمیشہ پڑھتے تھے اور اتنی فکر فاران کلب کی کر رہے تھے وہ. تو مجھے تو قرآن کریم کی وہ ابھی آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ نرفعو درجاتی من نشاء, اللہ جسے چاہے عزت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز کر دیتے ہیں. شاہ فیصل ایوارڈ اچھی بات ہے. انہوں نے اسلامی نشست ثانیہ کی اس مملکت پاکستان میں جو جد و جہد جاری تھی اس میں وہ کردار ادا کیا کہ لوگ آج بھی مولانا کی ان عظیم ستاروں کو یاد کرتے ہیں, جس میں پروفیسر غفور احمد صاحب سر فہرست ہیں. ان کی کاوشوں کو دیکھ کر مجھے بلکہ نئی نسل کو ایک پیغام نوید مل رہا ہے, ایک خوشیوں کا پیغام مل رہا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ صدی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے, اور انشاءاللہ آنے والی تمام تر صدیاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہوگی. اس لیے کہ یہ جب مسلمان کھڑا ہو جائے, حق پر ہو اور اللہ کی مکمل طور پر تائید اور نصرت حاصل ہو, تو پھر شیطانی قوتوں کو ہٹنا پڑتا ہے, اور جہاں بھی مسلمان اور مومن کھڑا ہو جائے تو پھر قطار تو وہیں سے بننا شروع ہو جاتی ہے. میں اور انیق صاحب تو ماشاءاللہ اور بولتے رہیں گے, اور ان کا تو انداز ہی ماشاءاللہ اور ان کا خود کا مطالعہ بھی ہے, اور سارے ہمارے معزز ممبران اور ہمارے مہمان گرامی خطاب بھی کریں گے. میں سب کو صدق دل سے بھی ویلکم کرتا ہوں, لیکن خالد رحمان صاحب جو ہیں وہ جب میں نے نام سنا, ہماری کالج کے ہمارے ساتھی رہے ہیں اور بڑے ہی متین, بڑے ہی سوبر, اور خورشید صاحب کی انسٹیٹیوشن کو لے کر وہ جس انداز میں چل رہے ہیں, میری دلی خوشی ہے کہ خالد رحمان صاحب ان کی انسٹیٹیوشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. میں تمام افراد کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور فاران کلب کی ٹیم کو جس میں ہمارے پیارے سے بھائی ندیم اقبال صاحب نے جو کاوشیں کی ہیں, میں ان کی کاوشوں کو بھی صدق کے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اٹھ کے بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آپ تمام افراد کی آمد کا بے انتہا شکریہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں پر اپنی رحمت و کرم کی بارش ہمیشہ نازل کرتا رہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.